بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم. آج سے جو صورت آپ سورہ طلاق، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، خطاب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ایمان والوں کو کہہ دو یہ بات، جب تم عورتوں کو طلاق دے تو ان کی عدت پر طلاق دو اور اس عدت کو اچھی طرح گنتے رہو. عورتوں کو عدت میں طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح گنتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود ہی اپنے گھروں سے نکل کر چلی جائیں الا ایک کہ کوئی فحش کام ان سے صادر ہو جائے. یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں. جو بھی اللہ کے حدود میں آگے بڑھ جائے گا، حدود کو توڑ دے گا، تو اس نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا. اس کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور چیز پیدا کریں گے. کیا آگے ہونے والا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. کوئی نئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو بھلے طریقے سے رکھ لو یا بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، اور دو عادل انسانوں کو گواہ بنا لو شہادت کے طور پر، جو اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں. اس بات کی تمہیں اس لیے نصیحت کی جاتی ہے، اس کو نصیحت جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. بہت اہم صورت ہے. تو بہت سے لوگ ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے اور جاننا بھی چاہتے ہیں. یہ تو دوسرا علمیہ یہ ہے، معلوم تو نہیں ہے. طلاق کا ایک واقعہ ہوا تو لوگ اس کے کفارہ چھوڑ دے کے نکلا بولتا ہے. ہر ایک آدمی ارے میں مانے ہی نہیں، میں طلاق نہیں دیا بیٹا کیا دیتا کہ نہیں میں نہیں مانتے جاؤ. ایسی عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ، بہت افسوسناک صورت حال ہے. یہ ہمیں یہاں رہتے ہیں، ہمارے یہاں قانون چلنے کا، جو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے گورنمنٹ قانون کیا وہ چلنے کا، ہمیں وہی ایسا یہاں ہی نام ہے یہاں وہ اس طرح سے. تو اس سے جو ہے لوگ بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں سارے مسائل کا حل ہے. یہ اس زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے. اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے جب تم لوگوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت سے پہلے طلاق دے دو. طلق العدتہن، ان کی عدت پر. تو طلاق کب دینا چاہیے؟ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے. تو ہمارے پاس جو ایک بار طلاق دے دیا آدمی، ایک طلاق کر کے بول دیا، تو اس کو جو ہے 3 حیض آنا چاہیے. اس وقت تک اس کی میعاد ہے. اس کو طلاق رجعی بولتے ہیں. چاہے تو لوٹا لے سکتا ہوں بغیر کسی نکاح کے. اس کو جو ہے ہاتھ لگایا، اس کو پیار کیا وغیرہ کیا تو پھر ہو گیا بس. 3 تو اس لیے طلاق دینا ہے تو پاکی حالت میں طلاق دو. جبکہ اس سے مباشرت نہیں کی ہے
ایسی حالت میں طلاق دو، پاکی کی حالت میں طلاق دو، جس میں مباشرت کی اس میں طلاق نہیں دینا چاہیے. حیض کے حالت میں طلاق نہیں دینا. حیض کیا پکڑنے والا ہونے تو مدت زیادہ ہو جائے گی نا. ایک پاکی ایک حیض بھی گزر جائے گا اور 3 پاکیاں گزر جائیں گی. تو ثلاثت قروء کا لفظ ہے، تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں قروء سے مراد حیض ہے. 3 حیض تک اب باقی میں طلاق دیا تو ایک حیض آ گیا، ایک بار دوسرا آ گیا، تیسرا حیض آ گیا تو اس کی مدت ختم ہو گئی. چاہے تو اس کو رکھ لے سکتا ہے، اس کو جو ہے اس کے حیض کے آنے سے پہلے رکھ لے سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو طلاق جو ہے ایک واقع ہوگی. ایک طلاق کے بعد بھی آدمی چاہے تو بیوی سے اور نکاح کر کے رہ سکتا ہے. 3 طلاق دیا تو نہیں رہ سکتا، پوری طرح کٹ جائے گی. یہ بات اچھی طرح جاننا ضروری ہے. نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے ایک دم 3 ہی بول دیتا ہے آدمی، کیا کرے گا. 3 ہی بولے صاحب تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. اللہ ہے کہ وہ کسی نکاح کرے، انہیں طلاق دے، اس کی عدت ہو جائے، پھر اس کی عدت گزرنا، اس کی عدت دوسرا آدمی طلاق نکاح کرے، نکاح کرے انہیں طلاق دے، یہ سب یہ. اس لیے اس کو راستے کو مشکل نہیں آنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعتیں اس کا بنا رکھا ہے. تو حضرت نے جو ہے میں نے مختصر جو لکھا ہے مسئلہ 1 2 3 کر کے حکم، پہلا حکم دوسرا دوسرے لکھا، تو 15 سے مسائل احکام نکالے ہیں اور بہت سب کچھ سمجھنے کی بات ہے. اب توحید دل نکاح و طلاق کا معاملہ ہر مذہب میں عام معاملات سے الگ ہے. ایسا کانٹیکٹ میں بھی جو چاہے ہو جائے، نہیں تم نہیں لیتے ایسا کر کے، یا تو کوئی خرید فروخت ہے لیے اور بیچے، ویسا نہیں ہے نا. اس کے ساتھ کچھ مذہبی چیز جڑی ہوئی ہے. تمام ہی مذاہب کی طرف دیکھو، کیا آتی بھی تھوڑے منتر تے پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، گڑی کو ہو جاتا ہے، کیا آتی. بہرحال اس کا تعلق جو ہے مذہبی معاملات سے جڑا ہوا ہے. طرفین کی رضامندی یہ چاہے رکھیں پھر توڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ہمیشہ اس معاملے کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے نکاح کو، اسی کی ہدایت کے تحت یہ کام انجام پاتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ حالانکہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی کچھ تو اس کے اندر ہے. کفار مشرکین جو کسی کتاب نہیں رکھتے، ان کا بھی انہوں بھی جو ہے کچھ تو منتر یہ وہ کر کے کیا کچھ تو مذہب کا تھوڑا آ جاتا اس. ہندو، آریہ، سکھ، مجوس، آتش پرست، ہجومی، وہ بھی نکاح و طلاق کے معاملات کو عام خرید فروخت نہیں سمجھتے. کچھ مذہبی رسوم ہیں جس کی پابندی اس کو لازم سمجھتے ہیں. شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات ہے. اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ یا معاہدہ نہیں بلکہ ایک عبادت حاصل ہے. اس لیے وہ فی بُزِّ احدکم صدقہ، تمہارا بیوی کا اپنے خواہش پورا کرنا بھی ایک نیکی ہے. ارے اللہ کی وہ کیسا نہیں کیا ہو سکتا ہے. اگر آدمی اپنی خواہش غلط جگہ پورا کرتا تو گناہ ہوتا تھا، تو صحیح جگہ استعمال کیا، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. اس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے جذبات کی تسکین کا بہترین اور پاکیزہ سامان ہے. چونکہ معاملہ ازدواج کی درستی پر عام نسل انسانی کی درستی موقف ہے، اس لیے قرآن حکیم میں اس تمام مسائل کو زیادہ اہمیت دی. اس کے باریکیوں بیان کی، موٹے موٹے خرید فروخت کے مسائل کے موٹے موٹے بیان کیے. بہت سارے مسائل صرف اصولی ہدایتیں دی، لیکن اس معاملے کے اندر باریک باریک ساری ہدایتیں دی. یہ دیکھو طلاق کے مسئلے میں جہاں تک بہت تمام ڈیٹیلز. قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام معاشی مسائل، تجارت وغیرہ میں قرآن نے صرف اصولی ہدایتیں دی. یہاں تو اصولی کے علاوہ بھی فروعی ہدایتیں، تمام مسائل کو یہاں تک کیا ہے جزیات نے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بیان کیے. یہ مسائل قرآن میں سورہ نساء میں آ گئے ہیں اور دوسری صورتوں میں آ گئے ہیں، سورہ احزاب وغیرہ میں جہاں تھوڑے تھوڑے جگہ سے سورہ نساء تفصیل سے اس کے اندر ہے اور اس کے اندر بھی تفصیل سے ہے. تو اس کو چھوٹی سورہ نساء صغریٰ کہتے ہیں، سورہ طلاق. اسلامی اصول کا رخ یہ ہے کہ جس مرد عورت میں اسلامی ازدواجی تعلق قائم ہو وہ پائیدار ہونے والا ہے، ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے. ایسا نہیں کہ چند دن کر لیے چھوڑ دیا، ایسا نہیں. جس سے دونوں کا دین و دنیا بھی درست ہو، پیدا ہونے والی اولاد بھی کے اعمال و اخلاق درست ہوں. اس لیے نکاح کے شروع سے آخر تک ہر قدم پر اسلام کی ہدایت ہے کہ ان کو تلخیوں سے اور رنجشوں سے پاک رکھو. کبھی پیدا ہو جائے تو دور کرو، فوراً ایک دم تھوڑا تھاڑی مت کرو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو.
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں اس میں سب سے اللہ کو ناپسند ہے طلاق. طلاق دینا حرام نہیں ہے. ضرورت کے وقت جو ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو طلاق دینا پڑتا ہے, تو تمام چیزوں کے اندر جو اللہ کو ناپسند چیزوں طلاق ہے. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يتحز منه عرش الرحمن. نکاح کرو اور طلاق نہ دو, کیونکہ طلاق سے عرش رحمان ہلنے لگتا ہے. نہیں, اللہ کو جو ہے غصہ آ جاتا ہے. اللہ عرش کا ہلنا کہ اللہ کا غصہ آ جانا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو مگر بس کسی بدکاری کی وجہ سے. طلاق دینے یا بالکل مزاج کی ہے, کچھ جمتا ہی نہیں ہے ایسا. بعض لوگوں نے ایسے جو جمتا نہیں تو ویسے سے بھی زندگی کاٹی. مرزا مظہری جان رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جو ہے خلیفہ ہیں معلوم, تو ایک عورت سے ان کا جو نکاح ہوا وہ بہت سخت مزاج کی تھی. اس سے نکاح کیا انہوں نے, لیکن اسی کی وجہ سے مجھے درجہ ملا. اور کیا, اس کی ساری سختیاں ہم برداشت کرتے تھے. کہاں ہیں, کہاں گیا ہوں گا, انہیں ادھر ایسے کچھ کہاں ہیں. اس سے ایک آدمی, بہت سارے لوگ آتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے, تو کہاں گیا, کدھر گیا, کسی معلوم کیا ہے وہ, گھبرا پڑا نہیں کیا سوری. تو پھر جا کے دیتا ہوں لکڑیں لا رہے تھے, کہتے دیکھیے تو جو ہے, دیکھیے اس کے چہرہ دیکھ کر کیا ہوا, گھر گیا تھا, گھر گیا معلوم گھر گیا تھا. تو مجھے جو درجہ ملا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے, بولے جو درجہ ملا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. تو ایسا کچھ لوگوں نے کیا ہے. ایک جو ہے وہ تھے بالکل کیا کہنا چاہیے, کالے سیاہ تھے, وہ بھی خوبصورت تھی. ارے کیا ہے, نہیں میں اس لیے کہ جو ہے صبر کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے جنت میں جو ہے ان کو خوبصورت بنا دے گا, یہ امید ہے مجھے. تو انہوں جو ہے اس کی بیوی کی سب چادری کرتے تھے, اس کی وہ کرتے تھے خوبصورت ہے کر کے. تو ایسے لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. تو بہرحال دونوں کے حقوق ہیں, دونوں کے ذمہ داریاں بھی. اللہ تعالیٰ ان مردوں عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو صرف ذائقہ چکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں. دو چار کر لیے, طلاق دی, پھر دوسری کھیپ لائے. تو یہ عرب کے لوگ کرتے تھے, کہاں تک کا سچے مان لے کہ لوگ بولتے رہتے, 4 چھینا کر لیا وغیرہ اور چند سے چھوڑ دیا. بہت بڑا کام کیا کہ اپنے نوکر میں کسی کو طلاق دی دیے, وہ کر لے تو 4 دن بولتا ہے. نوکر کی بہت بڑی یہ کیا کہنا چاہیے اعزاز کہ اس کی اپنی طلاق دی, اس کو کر رکھا شادی کرا دیتا ہے. تو یہ کرتے ہیں, وہ کرنے کے بہرحال کوئی بات ہم کو تو معلوم نہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ایک بار نکاح کر لیا, زندگی پر. اللہ نے زمین پر جو چیز پیدا فرمائی میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک غلاموں کو آزاد کرنا ہے, اور جس زمین نے پیدا کی سب سے اللہ کو ناپسند ہے طلاق. بہرحال اگرچہ اسلام نے طلاق کی ہمت افزائی نہیں کی, اس کو روکا ہے, لیکن ضرورت کے واقعے پر اس کی اجازت دی. کچھ اصول و قوانین بتائیں. بس غصہ نکالنے اور جذباتی انتقامی جذبات کا کھیل بنانے کی صورت نہ بننے پائے. تو شروع ہو رہی یا نبی, نبی کو اللہ تعالیٰ حکم ہو رہے تم یہ بولو تو نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں. خطاب کیا ہے, امام قرطبی فرماتے ہیں یہاں یہ حکم تمام امت کے لیے عام ہو, اور جس میں کوئی حکم رسول کے لیے نہ ہو تو وہاں یا ایھا رسول کہا جاتا ہے. یہاں ایھا نبی کا تقاضا ہے کہ آگے واحد کا صیغہ ہونا چاہیے لیکن جمع کا صیغہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی کو حکم دے کہ تم یہ پیغام پہنچاؤ امت کو. تو اس لیے اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو, تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی ہے. اس کے ساتھ ارشاد یہ ہے کہ یہ حکم ساری امت کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں جو لفظ ہے ایھا النبی قل کا لفظ جو ہے انڈرسٹوڈ ہے, محذوف ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہے اس طرح کو مسلمانوں کو بتا دوں کہ جب وہ طلاق دیں تو یہ کیا کرنا چاہیے. پہلا فطلقن لعدت, عدت کے معنی شمار کرنا. عدد کا لفظ نہیں, 10 عدد ہمارے پاس آتا ہے, 1 عدد 2 عدد 10 عدد, یہ عدد. تو عدت یعنی شمار کرنا. شرعی اصطلاح میں اس مدت کو جس میں ایک عورت ایک شوہر کے نکاح میں نکلنے کے بعد دوسرے سے ممنوع ہے, اس کو عدت کہا جاتا ہے. تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے.
اب امام شافعی کے پاس جو ہے اس کو طور پکڑتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو جو ہے 3 معلوم ہو جاتا ہے کب کیسا کریں گے بھائی، حیض شروع ہوگا تو ختم ہو گیا، تو اس لیے جو ہے طلاق اگر طہر میں دے گا تو برابر 3 حیض آگے آئیں گے. اگر حیض میں طلاق دیا تو کہتے حیض پکڑنا، اس کی مدت تو کمی ہو گئی پہلے یا زیادہ ہوگی، وہ حیض چھوڑ دینا پڑے گا، پھر دوسرا یہ پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے اس طہر میں یعنی اس پاکی کی حالت میں جس میں مواصلت نہیں کی ہے، ایسی حالت میں طلاق دینا ہے تو ایک طلاق دینا ہے، ایک دم 3 دینا نہیں. دیے تو ہو جاتی، دینا نہیں ہے، اگر اس نے دے دی تو واقع ہو جائے گی بھی. تو یہاں واقعہ ہے کہ جو ہے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق حیض کی حالت میں دی تھی، تو اللہ کے رسول جا کے عمر رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ایسا کیا ہے، تو اللہ کے بہت غصہ آ گیا، کہا کہ اس کو لوٹا لیں، ان کو چاہیے کہ بہرحال تیزی طلاق سے رجوع کر لیں، پھر اپنی زوجیت میں رکھیں یہاں تک کہ وہ حیض کی حد گزر جائے، پاک ہو جائے. اس کے بعد جب اس کو حیض آئے تو اس کو طلاق دینا ہے تو اس طور میں کرو جس میں مباشرت نہیں کیا. یہی وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اول حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، کسی نے ایسا کیا تو اس سے طلاق سے رجعت کرنا واجب ہے. تیسرے کہ جس طور میں طلاق دینا ہے اس میں مباشرت نہ کرے. چوتھے ہے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا کہ ان کو عدت کے حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دو. بہرحال طلاق کے متعلق پہلا حکم یہ ہے، اس آیت سے باجماع معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے، اور ایسے طہر میں بھی حرام ہے جس میں مباشرت کیا ہے. یہ دونوں حرمت کی وجہ سے ان دونوں میں عورت کی طویل مدت ہو جائے گی اور عورت کو جو ہے خامخواہ جو ہے تکلیف ہوگی. لیکن مسئلہ ہے کہ کیا طلاق واقع ہوئی کہ نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی. اسی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو جو عورتیں جو ہے جن کو حیض نہیں آتا، عمر ہے یا عمر 40-50 سال کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے، تو ان کی عمر 3 مہینے، جس دن سے دیا اس دن سے لے کے 3 مہینے. تو یہ ہمارے مہینے کے نہیں، جنوری فروری کے نہیں، 3 مہینے اس کے، چاند کے مہینے 3 مہینے اس کے. پھر اس کے بعد جو ہے یا حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے حمل وجہ ہونے تک ہے. دوسرا حکم وحصل عدت ایسا کے معنی شمار کرنے کی، ایام کو اہتمام سے یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھول میں پڑھ کر جو ہے ابھی ڈیٹ پہلے ہونے سے کرنا شروع کر دے، یا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد جو ہے ابھی ہے سمجھ کے اس کو رکھ لے، کیونکہ سب عدت پر ہے سارے معاملے. عدت ختم ہو گئی، زندہ ہوئی، عدت ہے انہیں رجعت کر سکتا ہے، اس لیے عدت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تفصیل سے احکام انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گے. تو بہت سے لوگوں کو، سب لوگ تقریباً سارے لوگوں کو جاننا ضروری ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے بہت بڑے معاشرتی پرابلم پیدا ہو گئے ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے احکام صاف صاف بیان کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے بندے ہیں اس کی توجہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کتنی فکر ہے، دیکھو کیا آپ کو حلق جانے کا سب بول سکتے تھے. تمہارے ایک پیسے کے اللہ کو فکر ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، آمن رسول سے پہلے جو آیت ہے، تم ادھار سودا کرو تو ایک پیسے کا سودا کرو تو تم لکھ لیا کرو. یہ دیکھو اتنی لمبی آیت ہے، اس کے گواہ بنا لو، وہ کرو، یہ کرو. لکھنے نہیں آتا تو دوسرے آدمی نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آیت ہے، رحمت کیا گیا اس معلوم، ایک پیسے کی تمہاری اچھی اللہ کو فکر ہے. تم بے فکر ہے اپنے پیسوں سے، بعد میں جھگڑے. ادھار کا سودا کرو تو تم لکھ لیا کرو، صحیح سے لکھا ہے، اور جو تو گواہ بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.